جامعہ اسلامک کونسل کے بھی صدر ہیں، کس طرح سے یہ تنظیم کام کر رہی ہے لوگوں کے لیے؟ امامیہ اسلامک کونسل جو ہے ایک ایسی تنظیم ہے جس کے بانی جو ہے مرحوم ملا اصغر ایک خوجہ جماعت سے تعلق رکھتے تھے، وہ تھے. پھر اس کے بعد علامہ ظفر عباس صاحب ان کے صدر رہے. پھر اس کے بعد پہلا جو ہے یعنی جو ہمارے ساتھ علماء کام کر رہے ہیں انہی میں سے پھر مجھے یہ ذمہ داری دی گئی. تو اس کے بعد پھر مولانا ذاکر صاحب، شمشاد صاحب بھی ذمہ داری لی، اور مولانا اعجاز حسین آشنا کوئٹہ سے انہوں نے بھی یہ ذمہ داری اپنے پاس رکھی. تو یہ تنظیم جو ہے تقریباً جب ملا مرحوم نے شروع کیا تھا تو 12-13 مراکز تھے. اب جو ہے 52 سے اوپر مراکز ہیں جو یورپ کے اندر کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ ممالک میں. جو ہماری ایک مرکزی کیبنٹ ہے اس کے اندر بھی تقریباً 12 سے 14 لوگ اس کے اندر ہیں. پھر ہر ملک کے اندر تنظیم سازی ہم نے کی، ہم نے یونٹ بنائے. عمار یونٹ ہے، ابوذر یونٹ ہے، سلیمان فارسی یونٹ ہے، یہ ہم نے یونٹس قائم کیے ہیں. وہاں بھی پھر ہم نے ایک کیبنٹ بنائی ہے. تقریباً ہمارے ٹوٹل ملا کے 50 سے اوپر ایک کیبنٹ ہے لوگوں کی جو ہم میٹنگز وغیرہ کرتے ہیں. ابھی بھی ہماری رمضان کے بعد فرانس میں ایک میٹنگ ہے، پھر جون کے اندر ناروے میں بھی ہماری ایک میٹنگ ہے. یہ تنظیمیں الحمدللہ ہم نے مقصد ہمارا ان کو اکٹھے کرنے کا بنانے کا یہ تھا جو پاکستان کے اندر ہمارے بعض ممبروں سے اور بعض خطباء ذاکرین ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے وہاں ہم ان چیزوں کو بھی کنٹرول رکھیں، تنظیموں سے رابطہ رکھیں، لوگ آئیں پڑھیں. ذاکر بھی برے نہیں ہیں، میں کبھی ان کی مخالفت نہیں کرتا. خطباء بھی آئیں ممبر پہ، مجالس پڑھیں، حقائق بیان کریں، توحید کی اہانت نہ کریں. اسی طرح امامت کا جو مقام ہے اللہ نے رکھا ہے اسی کو رکھیں. ایک تو یہ ہمارا کام ہے. دوسرا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں ہر 3 مہینے کے بعد کسی ایک ملک میں، وہاں 3 دن رہتے ہیں. لوگوں کی مشکلات دینی، مذہبی، حتیٰ بعض مالی مشکلات کو بھی ہم سنتے ہیں. کئی لوگ ابھی بھی مجھے فون کرتے ہیں، کسی کو مشکل پڑ جاتی ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے غسل کفن کے لیے انتظام کرنا. وہیں کے مقامی لوگوں سے ہم کہتے ہیں وہ پیسہ جمع کرتے ہیں، غسل کفن کیا، ان کا پھر دفن کر دیا یا پاکستان میں بھیجنا ہو، یہ کام بھی ہم وہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ابھی مردم شماری کا کام بھی شروع کیا ہوا ہے کہ کتنے ہماری وہاں جتنے شیعہ برادری رہتی ہے ان میں کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے پروفیسر ہیں، کتنے مزدور ہیں، کتنے تاجر ہیں. یہ بھی ایک ہم نے وہاں کام ابھی شروع کیا ہوا ہے. تقریباً ہمارے پاس ہر ملک کی تفصیلات موجود ہیں، ڈیٹیل موجود ہیں. اس ادارے میں کتنے لوگ آتے جاتے ہیں، یہ سارے کام یعنی وہاں کے جو جتنے بھی مشاکل اور وہاں کی ان کی پرابلمز وغیرہ ہیں وہ ان کو ہم کوشش کرتے ہیں ہم ان کو حل کریں اور ان کا یا حل نکالیں یا کوئی آپس میں لڑ پڑیں. 2 ادارے بن جاتے ہیں کسی ملک میں، لڑائی ہو جاتی ہے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ لڑائی پکی ہو جائے تاکہ ان کا آنا جانا رہے. پھر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ایک کریں، نہ ہو تو کہتے ہیں پھر آپ دونوں چلیں، ایک دوسرے کے ساتھ آئیں جائیں بیٹھیں. اس طرح کے کام جو ہے یہ تنظیمیں الحمدللہ کر رہی ہے. اور پھر ایک اسی طرح جو المنظر ٹی وی ہے، ٹی وی بھی وہاں ہم نے قائم کیا ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے امامیہ اسلامک کونسل کے نام سے. اسی طرح اور بھی جو ذرائع ہیں آج کل سوشل میڈیا کے سارے ذرائع ہم استعمال کرتے ہیں. پھر ہم نے بک ایک چاپ کی ہے، چھپوائی ہے بچوں کے لیے، جو اس سے ہم پڑھاتے ہیں. پھر ابھی ایک نیا کورس جو ہے ہم ڈیزائن کر رہے ہیں، وہ بھی ہم متعارف کروائیں گے. اسی طرح یہ نام لینا بھی بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ جو زیادہ اس تعاون کے اندر لوگ ہیں علماء میں علامہ شمشاد رضوی صاحب ہیں جو علماء کونسل کے صدر ہیں، علامہ ذاکر حسین صاحب ہیں، علامہ مقبول احمد نوگانوی اب بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن وہ ہمارے بزرگ ہیں، سب سے پرانے عالم ہیں. اسی طرح اور علماء بھی اسی کونسل کے اندر مولانا زوار نقوی ہیں، مولانا وقار حیدر ہیں، مولانا ساجد علی شری ہیں، مولانا مشبر عباس ہیں، مولانا حسین نقوی ہیں.